نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لِوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَزُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں ہے مگر کفر میں اور بڑھنا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں۔ ایک برس حلال ٹھہراتے ہیں، دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ پچھلی آیت پاک میں یہ بیان گزرا کفار عرب مہینوں میں کس طرح الٹ پلٹ کرتے تھے، اور ان کے نزدیک 4 مہینے جو محترم تھے، رجب، شوال، ذوالقعدہ و ذی الحجہ، انہیں جب جس طرح سے وہ چاہتے مہینوں میں الٹ پلٹ کرتے۔ اب اس آیت پاک میں ان کے رویے کا ذکر ہے کہ وہ محترم اور ان حرمت والے مہینوں کا حقیقت میں ادب نہیں کرتے، بہانے بنا کر اس کی حرمت توڑتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم ان سے پرہیز کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج، عبادت اور اسلام کے دوسرے معاملات چاند کے مہینوں میں اور چاند کے اعتبار سے باقاعدہ چلے آ رہے تھے، اور اس زمانے ہی سے ان 4 مہینوں میں رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ جنگ، لوٹ، غارت، فساد یہ حرام تھی۔ ان میں ایک مہینہ جو رجب ہے یہ الگ ہے، اور باقی 3 مہینے مسلسل ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ رجب تھوڑا الگ پڑ گیا، رجب آیا، پھر شعبان، رمضان، 2 مہینے کا گیپ ہو گیا، اور پھر 3 مہینے دوسرے جو حرمت والے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ پے در پہ ہے، کنٹینیو ہے۔ تو جب عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا، فساد زیادہ ہوتے، تو ان اہل عرب کو مسلسل 3 ماہ تک ان حرکتوں سے باز رہنا مشکل ہوتا۔ کنٹینیو 90 دن تک وہ ان ساری چیزوں سے، لوٹ مار، خون خرابے سے دور رہے، مشکل تھا ان کے لیے، تو صبر نہیں کر سکتے تھے، تو پھر دلیلیں بناتے، بہانہ بناتے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بنو کنانہ کے ایک شخص جس کا نام نعیم ابن ثعلبہ تھا، نعیم ابن ثعلبہ نے فرمایا کہ حناوہ ابن عوف کنانی، جو قبیلہ کنان کا تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عمر ابن حوی ابن قمعہ ابن خندف، یہ عرب کا ایک شخص تھا، اور عرب میں اس شخص کی بڑی اہمیت تھی، بڑا جو ہے اہل زبان میں جس کا شمار تھا۔ تو عبداللہ بن عباس سے حناوہ ابن عوف نے کہا کہ عمر ابن حوی ابن قمعہ ابن خندف نے اہل عرب سے کہا تھا، عرب والوں سے کہا تھا کہ سال کے صرف 4 مہینے محترم ہیں، سال کے 4 مہینے محترم ہیں، انہیں حرمت والا سمجھو، مگر یہ 4 مہینے مقرر کرنا یہ تمہارا کام ہے، انہیں مقرر کرنا یہ تمہارا کام ہے، لہذا ہم جس مہینے کو جو نام دے وہ وہی ہے۔
جسے ہم حرمت والا سمجھے وہ وہی ہے۔ چنانچہ اگر انہیں محرم میں کسی قوم سے لڑنا ہوتا تو محرم تو حرمت والا مہینہ ہے، جس کے دین ابراہیم ملت ابراہیم سے یہ چلا آ رہا تھا کہ محرم بھی ان حرمت والے 4 مہینوں میں ایک ہے، تو اس میں بھی فساد نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اسی کی بات کو ابن قمعہ ابن خندب کی بات کو دلیل بناتے تھے کہ وہ عرب کا ایک دانشور انسان تھا اور ہمارے اندر ایک بہت بڑا معظم تھا، تو اس نے کہا تھا کہ سال کے 4 مہینے محترم سمجھو، مگر وہ 4 مہینے کون ہو یہ تم اپنے سے ڈیسائیڈ کر لے۔ اس کو دلیل بنا کر وہ لوگ مہینوں میں الٹ پلٹ کرتے۔ تو اگر کبھی اکثر ایسا ہوتا کہ اگر عرب میں ان کا کوئی دشمن محرم میں حملہ کرتا یا خون فساد کی نوبت ان کے آپس ہی میں بات جھگڑے ہوتے اور محرم کا مہینہ ہوتا، تو قوم بیٹھتی اور بیٹھ کر فیصلہ کر لیتی یہ سفر ہے، محرم نہیں ہے۔ کیا فیصلہ کرتی کہ یہ سفر ہے، اسے سفر کر لیتے، اور پھر آئندہ سال جو سفر آتا اسے محرم بنا دیتے، یا پھر اگلا مہینہ جو سفر آ رہا ہے اس کو محرم بنا دیتے۔ تو یہ اپنے اعتبار سے، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے وَنَحْنُ النَّاسِعُونَ عَلَى مَعَادٍ شُهُورُ الْحِلِّ تَجْعَلُهَا خِرَامًا۔ تو بس انہی کے اسی عقیدے کے تحت یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر خازن میں فرمایا کہ یہی کفار عرب کا دستور تھا، ہر مہینہ 2 سال حج کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 سال۔ مثلا 2 سال محرم تو 2 سال سفر میں، یعنی محرم میں بھی حج کر لیا، سفر میں بھی حج کر لیا، ذی القعدہ میں بھی حج کر لیا۔ تو ہر سال ہر مہینہ 2 سال حج کرتے تھے، یعنی 2 سال محرم میں، 2 سال سفر میں، اور 2 سال ربیع الاول میں۔ اب جو واقعہ سورہ توبہ جس کے لیے نازل ہوئی تھی، جس موقع اور محل میں، اب وہ واقعہ پیچھے میں بیان کر چکا کہ ہجری 9 میں حضرت ابوبکر صدیق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور سورہ توبہ کا اعلان کرنے بھیجا تھا، ہجری 9 میں۔ تو ذی القعدہ میں دوسرے سال کا حج تھا، اصل میں وہ ذی القعدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ذی الحجہ نہیں تھا، ذی القعدہ تھا۔ آخر ذی القعدہ کیوں تھا؟ اس سے جو اگلا سال تھا، اس اگلے سال میں انہوں نے الٹ پلٹ کیا تھا، تو اگلے سال والا حج اس سال ذی القعدہ میں کر رہے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یعنی اگلا سال 10 ہجری ذی الحجہ میں ہوا، یہ حج کیا، پھر آگے والا جو مہینہ ذی الحجہ ہے وہ ہجری 10 کا حج تھا۔ اس سے پہلے جو ذی القعدہ میں کیا، وہ ہجری 9 والا حج تھا، کیونکہ ہجری 9 میں انہوں نے حج نہیں کیا تھا، الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب جو ہے اس سے ایک دلیل بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں سے 3 مہینہ رہے۔ سنیے ایک نکتہ بتاتا ہوں، اس پہ بہت بڑی دلیلیں پیش کی گئی ہیں تفسیر کی حدیث کی کتابوں میں۔ اب ہوا یہ تھا، جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں رسول اللہ 3 مہینہ رہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آمینہ نے حج کے موسم میں 11 تاریخ کو مقام مینا میں حمل سے ہوئی۔ دماغ حاضر آپ کا؟ حضرت آمینہ حج کے موسم میں 11 تاریخ کو مقام مینا میں حاملہ ہوئی، اور ربیع الاول میں حضور کی ولادت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے لوگ حساب کرتے ہیں کہ ذی الحجہ میں حاملہ ہوئی، ذی الحجہ میں حاملہ ہوئی، محرم، صفر، ربیع الاول 3 مہینہ۔ تو اس اعتبار سے لوگ حساب کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں صرف 3 مہینہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 مہینہ نہیں ہے، یہ جو حج تھا یہ ذی الحجہ کا نہیں تھا، یہ حج تو رجب میں تھا، الٹ پلٹ کیا تھا۔ تو اگر جو آگے بتایا میں نے اس سے تو 3 مہینہ ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس سال کفار عرب نے رجب کو حج کیا تھا، یعنی رجب کو ذی الحجہ مان لیا تھا،
اب جب رجب کو ذی الحجہ مانا ہے اور حقیقت میں وہ رجب ہے، اگر اسی ماہ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہوئی ہے تو پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے۔ تو اس پہ کافی علماء نے بحث کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینہ ہی ماں کے پیٹ میں رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حج ذی الحجہ کا نہیں تھا، کفار عرب نے وہ حج کیا تھا مگر مہینہ رجب کا تھا اور وہ لوگ اسے ذی الحجہ مان لیے تھے۔ تو اب اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 9 مہینہ شکم مادر میں رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس پہ تو کافی علماء نے بحث کی ہے۔ تو یہ لوگ ان مہینوں میں الٹ پلٹ کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ فرمایا سال کے ان کے مہینوں کا ہٹانا، آگے پیچھے کر لینا، ان میں تبدیلی کرنا، ایک سال 1 مہینے حج کر لیا، دوسرے سال دوسرے مہینے کو ذی الحجہ کہہ کر اس میں حج کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک سال محرم کو دوسرا مہینہ بنا کے اس میں جنگ، چوری، ڈکیتی کر لی، اور پھر کسی اور مہینے کو محرم بنا کر اس میں بچے رہے، اس میں جنگ نہ کی، ان حرکتوں سے باز رہے، تو یہ کفار کے کفر میں اضافہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما السیء زیادۃ فی الکفر، یہ ان کے کفر میں اضافہ ہے۔ یہ اس حرکت سے کفار گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ 1 مہینہ کو 1 سال حلال بنا لینا، اسی مہینے کو اگلے والے سال حرام بنا لینا، یہ ان کے دماغ کا اختراع ہے۔ اور حقیقت میں یہ ہے کیا؟ حقیقت میں جسے یہ عبادت کا درجہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انما السیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کا الٹ پھیلٹ کرنا بھی ان کے کفر میں اضافہ ہے، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا، اس سے اضافہ ہے۔ اب کیوں 1 مہینے کو 1 سال حلال بنا لیا، اس میں جنگ، قتل سے، خون ریزی سے بچے، دوسرے سال اسی مہینے کو محترم بنا کر ان میں خون ریزی کرتے رہے، دوسرے سال اسی مہینے کو محترم بنا کر ان سے باز رہے، اور خیال یہ کرتے ہیں کہ 4 محترم مہینے گنتی پوری کر لو، چاہے وہ 4 مہینے میں 1 مہینہ ربیع الاول کا شمار کر لو، 1 مہینہ رجب کا کر لو، یا اور مہینے کر لو، سال میں 4 مہینے ہونے چاہیے۔ یہ صرف ان کی خیالی گنتی ہے کہ ان کے تعین کو جو رب تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دیں۔ یہ تعین 4 مہینہ جو محترم ہے، اللہ فرماتا ہے اشہر حرم، جسے حرمت والے مہینے کہے، تو یہ 4 مہینے جن کی عزت ہے، جس میں حرمت ہے، جن کی تعظیم ہے، ان 4 مہینوں کی تعظیم کا جو سلیکشن ہے، تعین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ انہیں الٹ پلٹ کر کے اللہ کے تعین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ کی حلال کو حرام کر رہے ہیں، اللہ کی حرام چیز کو حلال کر رہے ہیں۔ پھر اس پہ مستزاد یہ اللہ فرماتا ہے وَزُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور شیطان ان کے دماغ میں یہ خیال بھی دلاتا ہے کہ تمہارے یہ کام اچھا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے اس عمل کو اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے، ان کے دماغ میں خیال دلا رہا ہے کہ بس تم نے جو اس آدمی کا ابن قمعہ ابن احنف کا جو اس کے بات پہ تم جو اٹل ہو کہ سال میں 4 مہینوں کسی کو بھی 4 محترم مہینے بنا لو، کہ تم اپنی جگہ پہ صحیح ہو۔ ان کا یہ عمل قرآن، دین، عقل، نقل، دین ابراہیم، ملت ابراہیم سب کے خلاف ہے، مگر پھر شیطان ان کے پیچھے ایسا لگا ہے کہ ان کی برائی کو بھی عبادت بنا کر دماغ میں بٹھا رہا ہے۔ تو قرآن میں یہ جملہ کئی بار آیا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے کام بھلے لگتے ہیں۔ شیطان کی ایک چال ہے کہ بری چیزوں کو بھی اچھی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو کفر بھی لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں، بت پرستی کفر ہے کہ نہیں، مگر لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ شرک، کفر کسی بھی اعتبار سے ہو جو اس میں پھنسا ہے، تو بعض موقعوں پر شیطان انہیں بھلا دکھا کر پیش کرتا ہے کہ نہیں، جو تو کر رہا ہے
وہی بہتر ہے، تو بت پرستی کو بھی عبادت کا درجہ دے کر دماغ میں بٹھا رہا ہے کہ یہ کفر غلط اور گناہ نہیں ہے، حقیقت میں جو تو کر رہا ہے وہ تو عبادت ہے، بہتر عمل ہے۔ تو ایسا شیطان نے جکڑا ہے کہ برائیوں کو بھی ان کے دماغ میں اچھا خاکہ بنا کے پیش کر دیا ہے، اور کہیں بھی شیطان اپنا وار نہیں چکتا ہے، چاہے عمل سے تعلق ہو، عقیدے سے تعلق ہو۔ آدمی اگر کوئی غلط چیز کر رہا ہے اور اسے وہ چیز اچھی لگتی ہے تو بس وہ آدمی چھوڑ نہ دے، اس لیے دماغ میں شیطان اس چیز کی خوبیاں ڈال دیتا ہے۔ جو شراب پیتا ہے وہ شراب کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے۔ یہودی لوگ سور کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، تو دیکھیے ان کی ویب سائٹس پر سور اور کتوں کے گوشت اور مٹن کی فضیلت لکھی ہے۔ ناگالینڈ کی طرف چلے جائیں، بدھسٹ لوگ سب جانور، چوہا، بلی، چھچھندر، سانپ سب کھاتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی ویب سائٹس پر ان سب کے کھانے کی فضیلتیں بھی درج کر ڈالی ہے۔ بتائیے یہودی سور کے گوشت کی فضیلت کا قائل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اور لکھتا ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہے یہودیوں نے، تو عیسائیوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ تو یہ شیطان کا غبار ہوتا ہے کہ بری چیز کو بھی اس طرح دماغ میں بسا دیتا ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ نہ پائے۔ اس کے دماغ میں ایسا بسا دو کہ یہ چیز فی نفسی بری ہے، مگر یہ اس کو عبادت اچھا سمجھ کے کرتا رہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے کفر میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہی مقصد شیطان کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت انہیں ملتی ہے، چراغ ہدایت کا ان کے دلوں میں جلتا ہے جو ان ساری چیزوں سے دور رہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جس کی تقدیر میں ایمان ہوتا ہے، ہزاروں کفر کی آندھیوں سے نکال کر اس کے دل میں شمع ہدایت اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا۔ یہ صرف مہینوں کو الٹتے پلٹتے رہتے تھے، اس لیے اسلام ہمارے فقہ اسلامیہ میں ان آیت کریمہ سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اسلامی عبادت حج، روزے، نماز، عیدین، قربانی، فطرہ، یہ سب چاند کے مہینے پہ منحصر ہے، اسی پہ منحصر ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں تبدیلی کرنا، کہ اگر ان مہینوں میں تبدیلی کرو گے تو عبادت غلط ہو جائے گی۔ اگر چاند میں الٹ پھلٹ کیا تو پھر 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے، پھر وہ قربانی کا دن نہ رہے گا۔ یوم عرفہ حج کے لیے جانا ہے، اگر چاند میں الٹ پلٹ کیا تو پھر یوم عرفہ آگے پیچھے ہو جائے گا، تو پھر عبادتیں غلط ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چاند کی تاریخوں میں تبدیلیاں کرنا سخت گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ اس سے مومنین کی عبادتوں میں خلل پڑے گا۔ ہاں انگریزی مہینوں میں تبدیلی کرو، اس میں تبدیلی نہ کفر ہے نہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے اسلامی نظام میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ جنوری دسمبر سے پہلے آ جائے یا جو دسمبر جو ہے وہ جنوری کی جگہ پہ آ جائے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی و عید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری جنتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چاہتا ہے چاند نکال دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کرنا ہوتا ہے، میٹنگ نہیں کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے، چاند خود بتا دیتا ہے کہ میں محرم کا ہوں، اور جب وہ ڈھلتا ہے تو دوسرا چاند خود بتا دیتا ہے کہ میں مہینہ سفر لے کے آیا ہوں۔ یہ اب اسلامیات اور عبادتیں اسی سے وابستہ ہے۔ اب ایک مسئلہ بھی تم لے، تبدیلی مہینہ کی وجہ سے اگر کبھی ایسا ہو مہینہ تبدیل ہو گیا تو اس کی وجہ سے حج بھی تبدیل ہو جائے گا۔ بھائی چاند میں الٹ پلٹ کیا، اس سال کیا کیا تھا سعودیہ نے؟ یوم عرفہ تھا، حقیقت میں وہاں یوم عرفہ تھا ہی نہیں، اگلے والا دن یوم عرفہ تھا،
29 کا چاند دکھائی نہیں تھا. جب 29 کا چاند دکھائی نہیں اور انہوں نے 29 کا چاند ڈکلیئر کر دیا تو ان کے اعتبار سے جو 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ ہوگی حقیقت میں وہ 9ویں نہیں ہوگی, وہ 8ویں ہوگی. تو جب 8 ہے تو پھر 9ویں ذی الحجہ کو لوگ عرفات میں رہے ہی نہیں تو پھر حج بیکار ہوا. تو علماء کہتے ہیں نہیں, ان کے حج پہ فرق نہ پڑے گا, اس لیے کہ یہ سارا گناہ تبدیل کرنے والے پہ ہوگا. یہ ورنہ تو یہ سعودیہ وغیرہ یہ سب نجدی لوگ کہاں چاند پہ چلتے ہیں, 2 سال پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آنے والے 2 سال 2020 یا 2021 میں کون سی تاریخ کو حج کروانا ہے. اب ویب سائٹ دیکھیے, محرم شریف کا جب چاند دکھتا ہے تو محرم شریف میں ہی ان کی ویب سائٹ پہ ساری پروسیجر آ جاتی ہے کہ اس سال جو حج کریں گے وہ حج کون سی تاریخ کو ہوگا. 1 سال پہلے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس سال حج کرنا ہے کون سی تاریخ کو. اس لیے یہ ان کی خطا ہے. اسی کے لیے اللہ فرمایا یضل بہ الذین کفروا, اس سے ان کے کفر اور ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اس سے گمراہ کیے جاتے ہیں. تو اب مقام معظمہ میں قیام کے زمانے میں یہ چیز, اب اس کی دلیل یہ واقعہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں قیام کے زمانے میں حج کیے, ایسے حج کیے. یا ہجری 9 میں حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت مولا کائنات کو بھیجا تھا, سورہ برات لے کر بھیجا تھا. تو حقیقت میں حضرت ابوبکر صدیق کو مولا کائنات حج کے اس زمانے میں گئے ہیں سورہ برات اور سورہ توبہ کی آیتیں لے کر. حقیقت میں وہ ذی الحجہ تھا ہی نہیں, وہ ذی الحجہ تھا ہی نہیں, بلکہ وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. مگر پھر بھی قرآن نے اس کو حج الاکبر کہا. تو اس سے پتا چلا کہ اگر ان کے ڈکلیئر کرنے پہ حج کر لیا تو ان کا وبال ان پہ ہوگا مگر حج ہو جائے گا. اس کی دلیل قرآن نے اس واقعے کے ذکر کے بعد اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا تھا, جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کو مولا کائنات سورہ برات کی آیتیں لے کے گئے ہیں اور انہوں نے حج بھی کیا ابوبکر صدیق وغیرہ نے. تو پھر ان کا حج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ وہ ذی الحجہ تھا ہی نہیں, وہ تو ذی القعدہ کو بنا لیا تھا ذی الحجہ اہل عرب نے, کفار عرب نے. مگر پھر بھی جو ہے قرآن نے ان کے حج کو باقی رکھا. اس سے پتا چلا کہ اگر حکومت یا کسی بادشاہ کے کہنے کی وجہ سے مہینوں میں الٹ پلٹ کر دیا جائے اور حج کروا دیا جائے, حج ہو جائے گا مگر وبال اس تبدیل کرنے والے پہ ہوگا. ورنہ تو گزشتہ سال سعودیہ نے 2 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے, حقیقت میں وہ 9ویں ذی الحجہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو بھی لاکھوں لوگوں کا حج خراب ہو جائے گا. بھائی یوم عرفہ, وقوف عرفہ ضروری ہے کہ نہیں؟ عرفہ کے اندر جانا ضروری ہے. جب بیان کر چکا ہوں مسائل حج کے, تو اب الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق مولا کائنات کا وہاں جانا وہ ذی القعدہ کا حج تھا اور پھر قرآن اسے حج اکبر کہہ رہا ہے. تو گویا قرآن نے اس حج کو باقی رکھا. ہاں, وبال تبدیلی کرنے والے پر آئے گا. تو اگر ظالم حکومت 1-2 دن پہلے حج کرا دے تو لوگوں کا حج ہوگا. ہاں, وبال حکومت پر اور ظالم پر ہوگا. اور جس نے تبدیل کیا, یہ مسئلہ اس آیت کریمہ سے نکلا, اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اسی طرح علماء ہمارے مجتہدین استنباط کر رہے ہیں, سمجھے نا کس طرح کہ یہ سورہ توبہ پیچھے گزر چکا, یوم الحج الاکبر, یہ حج اکبر تھا. یہ حالانکہ اہل عرب نے ذی القعدہ کا مہینہ تھا اس کو ذی الحجہ بنا لیا تھا, مگر قرآن نے اس کو حج کہا. تو اس سے یہ مسئلہ علماء نے بتایا, مجتہدین نے, کہ اگر کیسی سچویشن کہیں بھی آئے تو مومنین کا حج ہو جائے گا, وہ عبادت ہو جائے گی مومنین کی, پھر وبال تبدیل کرنے والے پہ آؤ. یہ تو مہینوں میں الٹ پلٹ کرنا, یہاں
ان سب چیزوں کا ذکر ہوا۔ اب دیکھیے ایک اس آیت کریمہ کی تفسیر صوفیہ بھی ہے، صوفیاء کرام بھی اپنے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کفار عرب سال میں 4 مہینے محترم سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں لوٹ مار، لوگوں کو ستانا، قتل، غارت ان سے باز رہتے تھے، تو صوفیہ فرماتے کہ مومنوں کو چاہیے کہ 4 نہیں سال کے 12 مہینوں میں زبان، قلم و ہاتھ کو محفوظ رکھ دے، زبان کے، قلم کے اور اپنے ہاتھ، ان سب چیزوں کو دوسرے مسلمانوں کو ستانے، اس کی دل آزاری سے باز رہیں، کیونکہ ایذا کا بدلہ ایذا ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس لیے کہا آزار دل خلق مجوبے سے بھی تا بر نکشز یا ربی نیم شبی بر مالو جمالو خیستن تکیا مکن کآن بشبے بربت این رابط تپے، یعنی مخلوق کو نہ ستا ورنہ تیرے تیر دعائے نیم شبی آسمان تک نہ پہنچے گی، اور اپنے حسن، اپنے مال، اپنے جمال پہ بھروسہ نہ کر، کیوں کہ مال ایک رات میں اور حسن اور جمال کو ایک بخار کھا جاتا ہے، مال ایک رات میں ختم ہو جاتا ہے اور حسن و جمال ایک بخار میں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایت نقل کی ہے، گلستان میں ایک آدمی علاقے میں بادشاہ کا وزیر بنا، غریبوں سے سستے میں لکڑیاں خریدتا اور امیروں کو مہنگے بھاؤ میں بیچتا۔ اب بیچارے غریب پریشان ہو گئے، اس لیے کہ پھر اس علاقے میں ان کی لکڑیاں لینے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو مجبوراً ان کو دینے پڑتی، بیچارے مزدوری کر کے محنت سے سارا دن لکڑیاں جنگل سے کاٹتے، اور جو اس کی رقم ہونی چاہیے اس سے کم، آدھے سے بھی کم دیتا، مگر مجبوراً انہیں بیچنا پڑتا۔ اب یہ ظلم کب تک چلتا ہے بھائی؟ ناانصافیاں کب تک چلتی ہے؟ کسی کا خون و قتل کب تک چھپا رہتا ہے؟ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے جم جاتا ہے۔ اب دستے قاتل پہ جمے یا نو کے خنجر پہ جمے۔ اب ایک دن وہ اپنا بہت بڑا لکڑیوں کا گودام جس میں وہ لکڑیاں جمع کرتا تھا، سویا، اس کے باہر گودام کے باہر سویا تھا، اچانک آدھی رات گزری تو اوپر سے دھواں نکلا اور دیکھا تو پتا چلا کہ یہ دھواں اس کا ہے کہ تمہارے کارخانے میں ساری لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ وہ جھلملا کر اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ دھواں کیسا ہے؟ ایک صاحب دل اور صوفی کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ تیرے لکڑیوں کا دھواں نہیں ہے، یہ مزدور اور غریبوں کے دل کا دھواں ہے، مزدوروں اور غریبوں کے دل کا دھواں ہے جو آج تجھے نظر آ رہا ہے۔ تو دولت ایک رات میں چلی جاتی ہے، ایک رات میں چلی گئی، اور آدمی حسن و جمال پہ بھروسہ کرتا ہے، ایسا بیمار ہوتا ہے 10 دن میں سارا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، سارا جسم پیلا پڑ گیا۔ اس لیے نہ دولت پہ گھمنڈ ہو اور نہ حسن و جمال پہ، یہ تو عارضی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ تو علماء فرماتے صوفیاں کہ یہ جس طرح الٹ پلٹ مہینوں میں کرتے تھے، مومن کے لیے 4 مہینے نہیں، مومن کے لیے اس کی زندگی کی ہر ساعت محترم ہے۔ اس لیے جس ساعت میں نیکی کی توفیق ملے، جس گھڑی میں تو نیکی کر لے، وہ گھڑی ہی تیرے لیے محرم کا مہینہ۔ تو جس گھڑی میں عبادت کر لے وہ گھڑی تیرے لیے ذی الحجہ ہے، اور جس گھڑی میں تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے سمجھ لے وہ گھڑی تیرے لیے منحوس ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت اسلام میں بھی وقت اچھا و منحوس ہوتا ہے؟ اسلام میں ایسا ہے نہیں کہ وقت منحوس، دن منحوس ہے، جیسے کفار و مشرکین منگل کے دن کو منحوس مانتے ہیں، منگل کے دن کو کاروبار شروع نہیں کریں گے، دکان کا اوپننگ نہیں ہے، شادی بیاہ کی شروعات نہیں کریں گے، منگل کے دن کو منحوس کہتے ہیں۔
تو حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اسلام میں بھی دن منحوس ہوتا ہے اور دن اچھا ہوتا ہے، اچھا اور برا دن کا ہونا اسلام میں ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں ہاں، جس دن تیری نماز فجر ادا ہو یہ تیرے لیے سب سے بہتر دن ہے۔ جس دن تیری نماز فجر ادا ہو جائے یہ سب سے بہتر دن ہے، اور جس دن تو اللہ کی بارگاہ میں فرض سجدہ چوک ڈالے وہ دن تیرے لیے سب سے خراب ہے، وہ دن تیرے لیے سب سے خراب ہے۔ تو انسان اگر عبادت فرض نماز یعنی سمجھ لو کہ وہ فجر ادا کر لیا تو پورا دن اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر فجر چھوڑ دیا تو پھر اس دن میں اس کے لیے برکتیں نہیں ہے، اس لیے کہ برکتیں تو فجر میں۔ اب ہم اٹھتے ہیں 10 بجے، فجر کی تو بات جانے دیجیے، 8 بجے اٹھنا تو 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، فجر اور ساری نمازیں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس آدمی اس انسان کی سعادت مندی میں سے ہے جس نے فجر ادا کر لی، اس کا پورا دن۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے، جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، گارنٹی میں آ جاتا، امان سمجھے، گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ ارے بھائی اگر کسی کی پی ایس آئی گارنٹی لے لے، ایس پی جس کی گارنٹی لے لے، ڈیوائس پی جس کی گارنٹی لے لے، اب اس کو کوئی مارے گا تو کیا کہے گا؟ ارے اس کو میں نے گارنٹی دی تھی، تو نے اس کو مارا۔ ڈیوائس پی بولے یہ میرے گارنٹیڈ تھا، مجھے میری گارنٹی اس کو دی ہوئی تھی، پھر بھی تو نے مارا۔ دنیا دار عہدے والا اگر کسی کی گارنٹی دے لے تو پھر کوئی اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا۔ بتاؤ، بندہ جب نماز فجر پڑھتا ہے تو سارے دنیا کو آخرت کا بادشاہ احکم الحاکمین اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر میری گارنٹی ہے۔ اب بتاؤ اس کے قریب کوئی آئے گا؟ اور اگر آئے گا تو رب کیا کہے گا؟ ارے جس کو میں نے ضمانت دی تھی، تو کون ہوتا ہے اس کو مت ستانے والا؟ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے بندہ، اور جس بندے نے نماز فجر چھوڑ ڈالی، حضرت علی فرماتے وہیں اس کا دن سب سے برا ہے۔ اس لیے جو وقت ملے اس وقت میں عبادت کر لو۔ جیسے سال میں 4 مہینے محترم ہیں، ایسے ہی دن اور رات کی گھڑیاں بھی محترم ہیں۔ 5 نمازوں کے وقت ان کی گھڑیاں محترم ہے، تہجد کی گھڑی محترم ہے، اور جو ہے اشراق و چاشت کی گھڑیاں محترم ہے۔ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے، جب لوگوں کے اوپر نیند کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا ہے، وہ گھڑی بڑی بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت اس سات و گھڑی میں بندہ بسترے کو چھوڑ کے جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو رب رحمتیں بھی اتارتا ہے اور رب راضی بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہی گھڑی اس کے محرم ہے، اس کے لیے وہی گھڑی اس کا محرم ہے، اس کے لیے ذی الحجہ ہے۔ اس لیے جس گھڑی میں جو ملے وہ عمل کر لینا چاہیے۔ اور یہ عبادت کی گھڑیاں ہیں، یاد رکھو جس طرح وہ اہل عرب ان گھڑیوں میں الٹ پلٹ کرتے تھے، ہم ان بزرگ گھڑیوں میں الٹ پلٹ نہ کریں۔ جو گھڑی نماز کی ہے ہم اس میں دنیا طلب کریں، جو گھڑی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی ہے ہم اس میں تبدیلی کریں، جو رب کی راضی ہونے کی گھڑی ہے، رضا کی گھڑی ہے، ہم اس میں دنیا کو راضی کر لیں۔ جو اللہ کی قرب کی گھڑی ہے ہم اس میں دنیا کی طرف میں لگے رہیں، تو پھر یہ بھی تبدیلی وقت ہے، یہ بھی جو ہے مہینے کو الٹ پلٹ کرنا ہے۔ اس لیے جو گھڑیاں رب نے عبادت کے لیے رکھی ہیں ان گھڑیوں میں آ جاؤ۔ وہ گھڑیاں 5 وقت نماز ہے۔ یہ ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتا ہے نماز مومنوں پہ وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو اب نماز کی گھڑیاں مقرر ہے، 5 وقت گھڑیاں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آج فجر 6:30 پونے 7 بجے پڑھی ہے، ٹھنڈی زیادہ ہے کل 10 بجے پڑھیں گے فجر، اعلان کروا دو۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اب ٹھنڈی زیادہ ہے اور عشاء میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے، اس لیے ٹھنڈی کا موسم ہے تب تک عشاء ہم لوگ دوپہر کو 4 بجے پڑھیں گے۔ نہیں کر سکتے نا تبدیلی۔ یہ اللہ کی عبادت کی گھڑیاں ہیں،
تو اس میں رب کی عبادت کی جائے، مولا کی بندگی کی جائے. اور اللہ نے دنیا کی طلب کے لیے بھی گھڑیاں بنائی ہے. اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں، جب جمعہ کے لیے تمہیں آواز دی جائے سارے کام کاج چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے آؤ. وذروا البیع، اپنی تجارت کا سارا کام بند کر دو. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اپنے رزق کے لیے دنیا میں پھیل جاؤ. تو جو گھڑی عبادت کی اس کو عبادت میں رکھا جائے، جو گھڑی دنیا کی اس میں دنیا کو رکھا جائے. مانگ لے چشم تر مانگ لے ان کی میٹھی نظر مانگ لے. کل جو ہے آقا کی نگری میں گھر مانگ لے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو یہ وہ مانگنے کی گھڑیاں ہوتی ہے جس گھڑیوں میں اللہ کی رضا ہے، ان گھڑیوں میں رب کی رضا تلاش کریں. اور اس کی حدیث پاک میں نشاندہی بھی ہے. حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو کہتا ہے قبول ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے. علماء نے کہا وہ کون سی گھڑی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے جب وقت جمعہ شروع ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ گھڑی ہے جب اذان ثانی دی جانے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جب امام اللہ اکبر کہتا ہوا مصلی پہ نماز کی نیت کر لے، مقتدیوں کو نیت کرائے. اعلیٰ حضرت سرکار اور ہمارے سلسلے کے کافی بزرگوں نے لکھا ہے یہ وہ گھڑی ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے. امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے، وہ خطبہ کی گھڑی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا دونوں خطبہ کے درمیان جو وقفہ ہے وہ گھڑی ہے. اس لیے ان وقفوں میں دعائیں کی جائے. بھلے زبان سے دعائیں کرنا منع ہے اس لیے کہ وہ خطبہ سننا ہے، دل میں دعا کی جائے. وہ وقت قبولیت کا ہے، بندہ جو کہتا ہے اللہ قبول فرما لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ پڑھا جائے، تبھی وہ ساتھ ملے گی. تو یہ قبولیت کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ ایک گھڑی ایسی عطا کر دے کہ جس میں اس کی رضا ہو، کہ بندہ طلب کرے اس کی رضا اور اس کی رضا مل جائے. تو پھر وہ ایک گھڑی دنیا کے سالوں پر بہتر ہے. دنیا کے سالوں پر وہ گھڑی بہتر ہے. اب آگے آیت کریمہ میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے تبوک کا ذکر ہے. جب صحابہ کرام تبوک کے لیے نکلے تو وہ وقت ایسا تھا کہ مسلسل جنگیں ہوئی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر ابھی مدینہ آئے ہیں. پھر ایک جنگ کی تیاری رومیوں کی طرف سے پتہ چلا کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جنگ کی تیاری کر لو. اب یہ وہ وقت تھا کہ ویسے تو کافی مدت تک صحابہ میں غربت رہی، مال یہ وہ کمی رہی. اب یہ وقت تھا کہ جو سال پہلے کھجوریں لگائی تھی کھجوروں کے پکنے کا وقت ہے اور حکم ملا کہ تبوک کے لیے نکلو. تو مسلسل غربت تھی. ابھی جب کچھ چانس آیا کہ اب کھجوریں پکے گی تو کچھ ملے گا، جب یہ دیکھا چانس آیا وہیں تبوک کا موقع آیا. تو فطرت انسانی ہے، انسان دل میں سوچے گا سال بھر کھجوروں کے لیے محنت کی، باغ پھلنے آیا ہے اور اب تبوک وہ بھی کتنا 500 کلومیٹر کے راستے پر چل کے جانا ہے. تو منافقین جو تھے انہوں نے واویلا مچایا، وہ ادھر ادھر اعتراض کرنے لگے. اور پھر تبوک کا موقع پیش آیا اور یہ پہلا وقت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مجاہدین کے لیے مدد طلب فرمائی. اس کو جیسے اسرت کہا جاتا ہے. بڑا تنگی کا سال تھا اور اس وقت پہلا موقع تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے مال اور ابو بکر صدیق جیسی شخصیت نے پورا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. گھر کا جھاڑو تک لے آئے، کرتے کا بٹن تک لے آئے. یہ وہ وقت تھا یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا عورتوں نے اپنے زیور اپنے کپڑے تک اس جو ہے حضور کے فرمان پہ عطا فرما ڈالے. یہ تبوک کا انشاءاللہ پورا خاکہ آنے والے درس میں عرض کرتا ہوں. الفاتحہ.